تو آپ کی خدمت میں ایک اور یہ کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ شیطان بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو ایک اصول یاد رکھیے گا کہ وسوسے اصل میں شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والے گندے خیال کا نام ہے، اور اس میں انسان کے قدرت اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ تو خود ہی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم ذہن میں خیالات ڈال رہا ہے، دل میں خیالات ڈال رہا ہے، تو چونکہ اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں ہوتا، اس لیے وسوسے کتنے ہی خطرناک قسم کے آئیں اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ اصول یاد رکھیے گا کہ وسوسے اسی کو آئیں گے جس کے دل میں ایمان موجود ہوگا۔ جو بے ایمان ہوگا شیطان اس کو وسوسے کیوں ڈالے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہمیں اس قسم کے خیالات آتے ہیں جن کو ہم اتنا بڑا یا اتنا برا سمجھتے ہیں کہ ان خیالات کے آنے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں آسمان سے زمین پر گرا دے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ایسا ہے؟ عرضی کہ جی ہاں۔ فرمایا تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ اب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ اچھا برے خیال کیوں آئے، اس پہ گرفت ہوگی، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں یا اپنے ایمان کی فکر کرو، نہیں، بلکہ اس کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ وسوسہ آنا کوئی برا نہیں ہوتا، اللہ کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، سرکار کے بارے میں آ سکتا ہے، اور یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کی طرف سے مکمل بے پرواہی بھی اختیار نہ کریں۔ وسوسے اسی شخص کو آتے ہیں جس کا ذہن فارغ ہوتا ہے، جس نے صحیح دین نہیں سیکھا ہوتا، جس کی صحبت نیک نہیں ہوتی، جو نیک اعمال کا ارتکاب نہیں کرتا، جو گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا ہے، جو برے خیالات، خراب قسم کے خیالات ذہن میں اور فضول خیالات آنے دیتا ہے، تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ نفس و شیطان کے لیے اس کو گھیرنا بہت آسان ہے۔ تو جس بھائی نے بھی یہ کویسچن کیا، ہماری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی رکھیں، نمبر 2 قرآن عظیم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ شروع کریں، روزانہ 2 آیات پڑھیں، ترجمہ اس کی تفسیر پڑھ لیا کریں، اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کی عادت ہے تو اس سے باز رہنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ کا ذہن کبھی فارغ نہ رہے، اس کے لیے اچھے اصلاحی بیانات یا نعتیں وغیرہ سنیں تاکہ یہ چیزیں ذہن میں گونجتی رہیں۔ جب ہم کچھ سنتے نہیں ہیں پاکیزہ چیزیں، تو فضول قسم کی باتیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں اور وہی گردش کرتی رہتی ہیں۔ جیسے کوئی اگر گانا سن لے، کوئی میوزک سن لے، تو جہاں جاتا رہے گا نا، غیر ارادی طور پہ وہ میوزک اور گانا اس کے ذہن میں گونجتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ اصلاحی بات سنیں یا نعت وغیرہ سنیں تو یہی اس کے ذہن کے اندر گردش کرتی رہے گی۔ تو یہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لاچار، بے بس اور برے ایک ماحول میں رکھتے ہیں یا اپنے ذہن کو رکھتے ہیں، تو پھر اس قسم کے معاملات آتے ہیں کہ بیچارگی، بے بسی غالب آ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں تو بڑا گر گیا ہوں وسوسوں کے اندر۔ تو بھئی تدارک بھی تو کریں، اگر آپ دھوپ میں ہیں تو سائے میں آئے، پانی میں ہیں اور سوکھنا چاہتے ہیں تو پانی سے باہر نکل کے کھڑے ہوں تو کپڑے سوکھ جائیں گے، لیکن ہم پانی میں کھڑے رہ کر چاہتے ہیں کہ کپڑے گیلے نہ ہوں، اور دھوپ میں کھڑے ہو کر چاہتے ہیں کہ ہمیں گرمی محسوس نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عملی قدم اٹھائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا آپ پر کرم فرمائے گا۔